دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 66 ملکوں میں 470 ملین یعنی کہ 47 کروڑ سے زائد جو لوگ ہیں وہ عربی زبان بولتے ہیں، اور عربی ایک ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی زبان ہے دنیا کی، اور اسلام کی جو زبان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے، مسلمانوں کی جو زبان ہے، قرآن کی جو زبان ہے، اور حدیث کی جو زبان ہے، فقہ کی جو زبان ہے، وہ بھی عربی ہے۔ اور دنیا کے اندر عرب کلچر، عربی زبان نے اپنا ایک سکہ بٹھایا، جمایا۔ آج بھی یہی وجہ ہے کہ دنیا میں عربی زبان کی وجہ سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ عربی بولتا تھا، عربی سیکھتا تھا، لیکن بعد میں جب غلبہ دوسری طرف پلٹنے لگا، مغلوب ہونے لگے عرب ممالک کے لوگ، تو اس سے پھر انگریزی نے، انگلش نے ترقی کی، اور پھر عربی کسی حد تک پیچھے چلی گئی۔ لیکن اب بھی دنیا میں دوسری بڑی زبان جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ عربی ہے، بہت سارے لوگ یہ زبان بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں آج 18 دسمبر کو عالمی دن قرار دیا جاتا ہے عربی کے حوالے سے۔ عربی کی اہمیت کیا ہے اور مسلم معاشرے میں اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، عربی کی اہمیت جیسے آپ نے فرمایا کہ عربی ہمارے قرآن کی زبان ہے، مسلمانوں کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی جو ہے بطور ایک زبان کے اسلام اور مسلمانوں سے ہٹ کے بھی اس کو دیکھا جائے تو اس کی جو خوبصورتی ہے عربی کا، اس کا رسیلا پن ہے، اس کے استعارات کی رنگینی ہے، چاشنی ہے، اس کے فصاحت و بلاغت ہے، اس حساب سے بھی عربی بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور اس کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کا پس منظر اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ 1973 میں اقوام متحدہ نے اس کو دفتری زبان قرار دیا۔ جو چند زبانیں تھے جن کو اقوام متحدہ نے اپنی دفتری زبان قرار دیا، ان میں عربی زبان بھی ہے، اور عربی زبان پہ بہت تحقیق ہو گئی، بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ مستشرقین اور مغربی مستشرقین اور ان لوگوں نے جو تحقیق کی عربی زبان میں، محققین نے، انہوں نے کہا کہ سائنس، طب، فلکیات، اس طرح کی ایجادات میں بھی ہماری جو ڈکشنریاں ہیں اس میں کوئی 25,000 الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں، ان کی ترقیاتی اس میں جدید اس میں سائنس میں۔ تو عربی کا ایک بہت بڑا کردار ہے دنیا کی تہذیب میں، دنیا کے کلچر میں، دنیا کے اس سارے۔ لیکن ہمارے لیے پاکستانی اس عالمی دن کے موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین کو آپ اٹھا کے دیکھیں، 1973 میں جب اس کو دفتری زبان قرار دیا گیا تھا، اسی 1973 میں پاکستان میں ایک آئین بنا تھا۔ اس آئین کے باب دوم کا جو ہے نا، اس میں باب دوم آئین کے، اور اس میں شیک 2 ہے اور 31 آرٹیکل ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے صاف اور واشگاف الفاظ میں کہ پاکستانی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عربی زبان کی نشر و اشاعت، اس کے فروغ اور اس کو سکھانے میں قوم کو اور اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ایسے ادارے قائم کرے جو عربی زبان کو سکھائے، چونکہ یہ عربوں کی زبان کے علاوہ یہ مسلمانوں کی ثانوی زبان ہے۔ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، ایک ارب سے زیادہ، وہ اس زبان کو بولتے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ تو عربی زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔